قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. انما امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت مخلص ہو کر کے کرو، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے نہیں. ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کریں. ہمیں اور آپ کو اگر قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے جانور کی عمر دیکھ لیں. 2 سال بڑا جانور، کم سے کم 2 سال سے زیادہ ہو، اور بکرا جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو، جو مسنہ ہے، دانت ڈالا ہو، ایسا جانور ہی قربان کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں 4 قسم کے جانور جو عیب والے جانور ہیں وہ قربانی میں جائز نہیں ہیں. پہلا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، جس کی آنکھ میں پھلا ہو. دوسرا نمبر پر بیمار جانور ہے، جس کی بیماری ظاہر ہو یا باطن ہو. بیمار ہے اگر جانور، قربانی جائز نہیں ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے جانور ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، لا کر ہم ذبح کر دیتے. نمبر 3 لنگڑا جانور ہے، یا پھر اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، قربانی میں جائز نہیں ہے. اور چوتھا نمبر پر بوڑھا جانور، کمزور جانور، بالکل جس کی پھسلیاں نظر آ رہی ہوں، ایسے جانور قربانی کے اندر جائز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے گھر کی کوئی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ 4 چیزوں میں اگر کہیں کوئی بھی عیب نظر آتا ہے قربانی کے جانور میں تو قربانی جائز نہیں ہے. یہ حصے ڈالنے والے کچھ نہیں دیکھتے، نہ انہیں شریعت کا پتہ ہے، نہ انہیں حدیث کے مطابق قربانی کرنی ہے، کچھ نہیں. 95% لوگ ایسے ہی ہیں، 5% لوگ، 10% لوگ ایسے ہوں گے جو شریعت کے مطابق قربانی کرتے ہوں گے. بس انہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہے. آپ کو تو قربانی کرنی ہے تو آپ جا کر کے باقاعدہ جانور کو دیکھیں، اس کی عمر ہے یا نہیں، کہیں یہ جانور کے اندر عیب تو نہیں ہے، کان تو کٹا ہوا نہیں ہے، سینگ تو نہیں ہے. تو یہ صرف وہ لوگوں کے لیے پابندیاں ہیں جو لا کر کے گھر میں قربانی کرتے ہیں. حصے والوں کے لیے قربانی میں یہ پابندیاں نہیں ہیں. بالکل غلط ہے. آپ فون پر بک کر لیں، پیسے فون پے پہ ڈال دیں، ختم ہو گیا. نہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، ایسے بیمار جانور اور ایسے نقص والے جانور اگر ذبح کیے جائیں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنہار ہے،
درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، چونکہ بقرعید کے عید قریب ہے اور بہت سے لوگ عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ عید کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرنے کی تیاری میں ہے، جانوروں کی خریدی میں ہے۔ تو میں نے موقع کی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ بہت سے لوگ ابھی چونکہ عید کے لیے 15 دن باقی ہیں، جانوروں کو خرید رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قربانی کے اندر جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان غلطیوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم جانور خریدنے میں غلطیاں نہ کریں، قربانی کرنے میں ہم سے غلطیاں نہ ہوں، تاکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے۔ تو اسی لیے میں نے آج کا جو عنوان ہے وہ منتخب کیا ہے کہ قربانی میں ہونے والی غلطیاں۔ تو انشاءاللہ چند میں غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے قربانی کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو سنت کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے 10 سال زندگی گزاری۔ کتنے؟ 10 سال آپ نے زندگی گزاری۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ آپ نے قربانی چھوڑ دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، جب آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ قربانیاں فرمائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی جائز ہے، ایک سے زیادہ بھی قربانیاں کی جا سکتی، ایک ہی ضروری نہیں ہے، ایک سے زائد بھی قربانیاں کی جا سکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا، کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل عام فی کل عام اضحیہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو بے شک ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو بے شک ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری ہے۔ تو لہذا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی قربانی کرے۔ بہرحال یہ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ آئیے، چونکہ وقت مختصر سا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگوں سے قربانیوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہماری قربانیوں میں سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ انما امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت مخلص ہو کر کے کرو، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے نہیں،
ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا سا اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کروں، بہتر سے بہتر جانور، بڑا سا بڑا جانور، مہنگا سا مہنگا جانور اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں یہ کرتا ہوں تو الحمدللہ یہ آپ کو اس پر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کا مقصد ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو پھر آپ کو اس کو اجر نہیں ملے۔ تو اس لیے قربانی میں سب سے پہلے ہماری غلطی جو ہم سے ہو سکتی ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کو کسی طرح سے برباد کر دے، نیت میں ریاکاری لا کر، دکھاوا لا کر کسی طرح سے ہمارے عمل کو خراب کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو شیطان کو ہرانا ہے، شیطان کو مات دینی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا لوگو، تمہارا نہ قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ کے پاس تمہاری کوئی چیز پہنچتی ہے تو صرف تمہارا تقوی ہے، تمہاری تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کو رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم قربانیوں سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اس کے بعد قربانی کے اندر جو دوسری غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب جانور کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کم عمر کے جانور خرید کے لاتے ہیں، کم عمر کے جانور، چھوٹے چھوٹے جانور خرید کر لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، چھوٹے جانور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید بتائی ہے، اس سے اگر ہم کم میں لاتے ہیں تو ہماری قربانی نہیں ہوگی، ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ ان یذبح علیکم الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الذات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو مسنہ جانور ہی قربان کرو، مسنہ جانور ہی قربان کرو۔ اس کو چھوڑ کر کے کرو گے لا تذبحوا، ہرگز ہرگز ایسا جانور ذبح نہ کرو جو مسنہ نہ ہو۔ اگر تمہیں نہ ملے، مجبوری ہے، تم نے پورے بازار گھوم لیے، کہیں وہ جانور نہیں مل رہا ہے، فتذبحوا جزءۃ من الذات، اگر نہ ملے تو ایسی صورت میں جزا کر سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ مسنہ جانور کون ہے؟ کس جانور کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور مسنہ ہی کرو؟ وہ جانور ہے جس نے 2 دانت اپنے ڈال دیے ہوں۔ یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دانت آ گئے ہیں، بس دانت آ گئے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ یہ جو دانت ہوتے ہیں نیچے کے، وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں، اس میں سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں نیچے کے وہ چوڑے ہوتے ہیں، مسنہ کی یہ پہچان ہے۔ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں، جو باقی ہیں سب چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو مسنہ دانت ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے دانت ہوتے ہیں، دودھ کے دانت نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا، اور یہ جانور 2 دانت کم ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بکرا ہے وہ 1 سال مکمل، چونکہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، میں فصیح لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے ہماری عام زبان میں جو لفظ ہے میں اس کو استعمال کر، جو بکرا ہے 1 سال مکمل کر لینے کے بعد جب دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ 2 دانت ڈالتا ہے۔ گائیوں کے اندر، بیلوں کے اندر 2 سال مکمل کرنے کے بعد بڑے جانور تیسرے سال میں جب داخل ہو جاتے ہیں، 26-27 مہینے گزرنے کے بعد وہ جو ہے دانت ڈالتے ہیں۔ اونٹ کے اندر 5 سال گزرنے کے بعد 6ویں سال میں اونٹ دانت ڈالتا ہے۔ اس سے کم عمر کا جو جانور ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر نہ ملے، مجبوری ہے، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی فَاسْتَذْبَحُوا جِزْءً مِنَ الذَّاتِ، 1 سال کے قریب کا ہے،
2 سال کے قریب کا ہے، 2 سال کا ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے، نہ ملنے کی صورت میں. لیکن اکثر بہت سے لوگ جو ہے یہاں پر غلطیاں کر بیٹھے، فوراً جانور کو خریدنے کے چکر میں، جلدی لانے کے چکر میں، جلدی کرنے میں، کمپٹیشن میں یہ سب چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، فوراً پیسے دیے اٹھا کر کے لیا. اور خصوصاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جو لوگ حصے ڈالتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، 95% لوگ ہیں جو کہ صحیح طریقے سے قربانیاں نہیں کرتے. 5% 10% لوگ ہیں جو صحیح جانور لاتے ہیں، صحیح قسم کے جانور کو ذبح کرتے ہیں. ورنہ 95% لوگ ایسے ہیں حصے ڈالنے والے، بس چھوٹے چھوٹے گایوں کے بچوں کو لاتے ہیں اور ذبح کر دیتے. اب ہم کیا ہیں، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ان جانوروں کو دیکھیں ان کی عمر کیا ہے، ذبح جن کو ہم کر رہے ہیں ان کی جانوروں کی عمر کیا ہے، کیا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہمیں مطلب نہیں ہے اس سے. آئیے میں آگے بتاؤں گا آپ کو کس انداز میں ہماری قربانیاں ہو رہی. تو بہرحال ہمیں اور آپ کو اگر قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے جانور کی عمر دیکھ لیں. 2 سال بڑا جانور، کم سے کم 2 سال سے زیادہ ہو، اور بکرا جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو، جو مسنہ ہے، دانت ڈالا ہو، ایسا جانور ہی قربان کرنا. اب تیسری غلطی جو قربانی میں ہم سے ہوتی ہے وہ ہے جانور کے اندر 4 عیب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے عیب والے جانوروں کو خریدنے سے منع فرمایا. جانتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں 4 قسم کے جانور جو عیب والے جانور ہیں وہ قربانی میں جائز نہیں ہیں. پہلا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، جس کی آنکھ میں پھلا ہو. دوسرا نمبر پر بیمار جانور ہے، جس کی بیماری ظاہر ہو یا باطن ہو. بیمار ہے اگر جانور قربانی جائز نہیں ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے جانور ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، لا کر ہم ذبح کر دیتے. محترم حضرات، آپ سعودی چلے جائیں، حج کے موقع پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں حاجیوں کی طرف سے، یا پھر جو قربانیاں کی جاتی ہیں عام عید کے موقع پر، ایک ایک جانور کو ڈاکٹروں کی ٹیم 3 مرتبہ ٹیسٹ کرتی ہے. انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جانوروں کے اندر بیماری نہیں ہے، تب جا کر کے قربانی کی اجازت دی جاتی ہے حکومت میں. ہمارے پاس ایسا ہی نہیں ہے، بس جانور اٹھا کر کے لے آئے. تو بہرحال بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 3، لنگڑا جانور ہے یا پھر اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، قربانی میں جائز نہیں ہے. اب کان کٹا ہوا ہے، فون کر دی، مولوی صاحب اتنا کٹا ہے، چلتا کیا؟ اتنا چلا ہے، چلتا کیا؟ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ جو جانور خرید رہے ہیں پیسے دے کر خرید رہے ہیں یا فری میں خرید رہے ہیں؟ اگر فری میں خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بھی دے دے، آپ لے کچھ کام چلا لے سکتے. جب آپ پیسے دے کر جانور کو خرید رہے ہیں تو پھر یہ شک اور شبہات والی باتوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام حلال بیان کر دیا، اسی کے ساتھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں، اس سے بھی بچنا ہے. اب اس میں جانور میں شک ہے، پھر اس کو خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں مولوی صاحب کیا تو فتویٰ دے دیں گے کہ ذرہ سن دے دیے تو لا لیں گے. ایسا نہیں. تو یہ اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، اللہ کے لیے ایسے جانور کو نہ خریدیں. اور چوتھا نمبر پر بوڑھا جانور، کمزور جانور، بالکل جس کی پھسلیاں نظر آ رہی ہوں، ایسے جانور قربانی کے اندر جائز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے گھر کی کوئی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ 4 چیزوں میں اگر کہیں کوئی بھی عیب نظر آتا ہے قربانی کے جانور میں تو قربانی جائز نہیں ہے. لیکن افسوس جو لوگ قربانی کے لیے ایسے جانور خریدتے ہیں ان پر بھی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں پر جو قربانی کے حصے ڈالتے ہیں. اب جا کر مدرسے والوں کو دیکھیں، کئی جگہوں پر دیکھنے کا تجربہ ہوا، حصے ڈالے جاتے ہیں، ایسے ایسے جانور، افسوس ہوتا ہے، نہ ان کی عمریں ہوتی ہیں،
کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، دم کٹے ہوئے ہیں، لنگڑے للے ہیں، بیمار قسم کے پھسلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے بیمار جانور لا کر کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم کو کیا ہے، صرف حصہ ہونا ہے، جانور کو دیکھنا نہیں ہے، بس ہم کو حصہ دے ہونا ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے، فون پہ نمبر دے دیا جاتا ہے، فون پہ کر لیتے ہیں، مولوی صاحب میرے 2 حصے بک کر لیجئے، فون پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے پیسے۔ نہ آپ نے جانور کو دیکھا، نہ اس کی بیماری کو دیکھا، نہ اس کے عیب دیکھے، کچھ بھی نہیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ ہر سال چمڑے وصول کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں کھل کر بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا چمڑوں کے اندر وہاں بھینس کے کھلگے کے چمڑے آ رہے ہیں، حیران ہو گئے ہم لوگ، یہ کیسے چمڑے یہاں آ گئے؟ تو قربانی میں بعض لوگ گوشت کھلگے کا بھینسوں کا کاٹ کر اس میں کم، چونکہ حصے میں کم پڑتے ہیں تو یہ مکس کرا دیتے ہیں، یہاں تک فراڈ چلتا ہے۔ اب میں زیادہ بولوں گا تو بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حصے ڈالنے والے کچھ نہیں دیکھتے، نہ انہیں شریعت کا پتہ ہے، نہ انہیں حدیث کے مطابق قربانی کرنی ہے، کچھ نہیں۔ 95% لوگ ایسے ہی ہیں، 5% لوگ 10% لوگ ایسے ہوں گے جو شریعت کے مطابق قربانی کرتے ہوں گے، بس انہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ آپ کو تو قربانی کرنی ہے تو آپ جا کر کے باقاعدہ جانور کو دیکھیں، اس کی عمر ہے یا نہیں، کہیں یہ جانور کے اندر عیب تو نہیں ہے، کان تو کٹا ہوا نہیں ہے، سینگ تو نہیں ہے۔ تو یہ صرف وہ لوگوں کے لیے پابندیاں ہیں جو لا کر کے گھر میں قربانی کرتے ہیں، حصے والوں کے لیے قربانی میں یہ پابندیاں نہیں ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ فون پر بک کر لیں، پیسے فون پے میں ڈال دیں، ختم ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، ایسے بیمار جانور اور ایسے نقص والے جانور اگر ذبح کیے جائیں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، آپ کا وہ حصہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرے اور ایک چیز جو قربانی کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کا جو جانور ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربان کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، کسی کی عید کی نماز 9 بجے ہے، کسی کی 10 بجے ہے، اب کہیں بک کرا دیتے ہیں ہماری قربانی کا ایک حصہ چاہیے، تو قربانی کرنے والے فوراً 8-7 بجے آ کر ذبح کر دیتے ہیں، جن کی جلدی نماز ہوتی ہے فوراً آ کر کے قربانیوں کے جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کہیں 9 بجے پڑھتے ہیں یا 10 بجے پڑھتے ہیں، کہیں لیٹ سے پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کی نماز سے پہلے آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو آپ کی یہ قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے، عید کی نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے عیدگاہ سے، میں بھی آپ کے ساتھ میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ سے آئے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں خون بہہ رہا ہے اور گوشت بٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے قربانی کر دی؟ کہا اللہ کے نبی فلاں صحابی نے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تم نے نماز سے پہلے قربانی کیا نماز کے بعد کی؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ قربانی میں نے نماز سے پہلے کر دی، نماز سے پہلے میں نے قربانی کر دی اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ تو عام صدقہ ہو گیا، جاؤ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرو۔ پھر آپ نے امت کو فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی شمار نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قربانی میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ابھی 8-9 بجے ان کی نماز کب ہوتی ہے پتہ نہیں، اگر اس سے پہلے ہمارے حصے کا جانور کٹ گیا تو پھر آپ کی قربانی جائز نہیں، قربانی نہیں ہوگی، عام گوشت تصور کیا جائے گا، قربانی کا جو ثواب ہے آپ کو نہیں ملے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں اس وقت تک قربانی نہ کریں، نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی، اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ آخری چیز جو قربانی میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں
بہت سی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ آخری ایک غلطی بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کے اندر دو چیزیں اور ہیں، اہم چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ قربانی میں غلطی یہ کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ایک نیا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور میں ہی عقیقہ کر دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے آپ کے گھر، ایک لڑکی کا، ایک کے مقابلے میں ایک بکرا ذبح کرنا ہے، تو کرتے کیا ہیں؟ علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر آپ عقیقہ اگر بکرے میں نہیں کر سکتے تو گائے میں کر لیں۔ بقرعید کی جو عید کے لیے جو قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے، اگر آپ اس میں قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ لے لیں گے تو پھر وہ آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ دے رکھا ہے۔ اب اس لیے بعض لوگ قربانی کا جو بڑا جانور خریدتے ہیں اس میں سے ایک دو حصے جتنے بھی بچے کے عقیقے نہیں ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ایک لڑکی کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، 6 حصے قربانی کے، ایک حصہ بچا وہ عقیقے کے لیے، یا 3 لڑکے آپ کے گھر میں ہیں تو 3 لڑکوں کا عقیقہ نہیں ہوا تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے، 3 کے 6 ہو گئے اور ایک حصہ بچ گیا وہ قربانی کے لیے۔ تو یاد رکھیے قربانی کہ جانور میں جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ گائے میں عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ جو ہے گائے میں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے عقیقے میں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکروں کو ذبح کیا۔ بکرے ذبح کرنا ہی سنت ہے، اور آپ نے حکم دیا اس امت کو کہ اگر تمہارے یہاں لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ تو سنت سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حسین کے عقیقے میں بکرے ذبح کیے، اور امت کو بھی آپ نے بکرے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے کا، اونٹ کا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ عقیقہ میں قربانی کے جانور میں جو عقیقہ کر رہے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو جانور آپ لا رہے ہیں اور جس میں آپ عقیقہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اگر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب حیثیت نہیں ہے، بچے کا عقیقہ کرنا ہے، 2-3 بچوں کا عقیقہ باقی رہ گیا ہے، 2 بکرے ایک خریدوں گا تو اتنے پیسے ہوں گے، اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے حدیث کے مطابق علماء نے فتویٰ دیا، اگر آپ 2 بکرے ذبح نہیں کر سکتے، لڑکے کا عقیقہ ہے، 2 نہیں کر سکتے، آپ 1 بھی کر سکتے ہیں، لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی اگر کر دیں تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے نواسے ہیں، ان کا جب آپ نے عقیقہ کیا تو 1 بکرا ذبح کیا۔ محدثین کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حیثیت نہیں تھی، اتنی آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقے میں 1 بکرا ذبح کیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو 1 بکرا ہی یہی آپ سنت کے مطابق بکرے کو ذبح کریں، گائے کا ثبوت عقیقے میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو لوگ قربانی کے گائے میں عقیقہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گائے میں عقیقہ جائز نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ عقیقہ بکرے ہی میں کیا جائے۔ اگر حیثیت نہیں، اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق 1 بکرا آپ نے کیا لیکن گائے نہیں کی۔ اور دوسری چیز علماء کرام نے کہا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ایک گائے کسی بھی جانور میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے نیت کی ہے اس میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے عقیقے کی نیت کی ہے تو اس میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک جانور کے اندر 2 نیتیں نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو لوگ بقرعید کے عید میں بڑا جانور لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو 1 تیر میں 2 نشانے کر لیں گے، یہ قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا، وہ غلط فہمی میں ہے، ان کی غلطی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخری غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ، بہت سے لوگ
قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں. کہتے ہیں اب تک ہم نے قربانی نہیں کی، پہلی قربانی ہے. تو پہلی قربانی محمد کے نام سے. یاد رکھیے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی کیوں نہ ہو. یہ بدعت ہے، شرک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا، لوگ کیا کرتے ہیں، لسٹ لے کر آتے ہیں 7 آدمیوں کی حصے میں، فلاں کا نام فلاں کا نام، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، ان کا انعام کا حصہ، پھر اس کے بعد باپ کا، ماں کا، فلاں کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی. کسی صحابی کا بتا دیں. ابو بکر نے نہیں کی، حضرت عمر نے نہیں کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کی. وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی ان کو، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے نام کی قربانی نہیں کی. اس کے بعد تابعین کا 4 اماموں کا دور آتا ہے، کسی امام نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی. کہیں ہو تو بتا دیں. 4 اماموں میں سے کسی امام نے، تابعین نے، کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کی. لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اگر قربانی کرنا ہی ہے تو ہمیں اپنے لیے کرنا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو ثواب پہنچانے کی. آپ اور میں کیا پہنچائیں، کیا اوقات ہے ہماری؟ اللہ کے رسول تو وہ ہیں کہ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آپ ان کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ ارے ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے بیوی بچے خاندان کے لوگ گناہگار خطا کار ہیں. ہم اپنی فکر کریں. اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پہنچانا ہی چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی تمہارے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. جمعہ کا موقع ہے، نبی پر درود بھیجیں. جمعہ کا موقع ہے، نبی پر سلام بھیجیں شریعت کے مطابق. وہ سلام نہیں جو یا نبی سلام علیکہ پڑھا جاتا، وہ نہیں. وہ درود نہیں جو دوسرے درود ہیں، وہ درود جو میڈ ان مدینہ کا درود ہے وہ پڑھیں گے. یہ نہیں کہ آنکھوں کو لگا دیا سمجھا کہ درود ہم نے بھیج دیا، نہیں. جو شریعت کے مطابق درود بتایا گیا ہے، جو سلام بتایا گیا ہے، وہ مطابق، اس کے مطابق آپ درود بھیجیں نبی پر. اگر قربانی کرنا ہی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کی اپنی طرف سے کیجئے، جو کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے اور نہ اماموں میں سے کسی امام سے ثابت ہے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنا گرہبان جھاگ لیں، ہم اپنے لیے نیکیاں کر لیں، نبی پر درود و سلام بھیجیں. آخری میں ایک گزارش بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا. چونکہ محترم حضرات، ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بڑے نازک حالات، ہندوستان کے جو حالات ہیں بڑے نازک حالات، اور ہندوستان کے اس حالات میں ہندوستان میں گائے کو ذبح کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا. تو ایسے وقت میں ہم مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، روزے صحیح طریقے سے نہیں رکھتے، لیکن جب بقرعید کی عید آتی ہے تو آدمی پکا مسلمان بن جاتا. پورا اسلام، پورا مسلمان کہاں ہے؟ گائے کے اندر رکھ دیتے ہیں. گائے کاٹیں گے تو ہی مسلمان ہے، گائے کاٹیں گے تو ہی اسلام ہے، ورنہ نہیں. پورا اسلام لا کر کے گائے میں رکھ دیتے ہیں، بالکل غلط ہے. اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے اس کام سے تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم لا کر کے اسی کو کریں؟
جس کی وجہ سے فتنہ ہو، فساد ہو. والفتنۃ اشد من القتل کہا گیا، والفتنۃ اکبر من القتل کہا گیا کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. تو فتنے کو پھیلانے والی جو چیزیں ہیں، فساد کو پھیلانے والی چیزیں ہیں. ارے ہم جب پیس میٹنگ بلائی جاتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، جب مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، غیر مسلموں کو بلایا جاتا ہے، ہر سال وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے شریعت میں، آپ کے اسلام میں ایک آپشن دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ اونٹ کر سکتے ہیں، بیل کر سکتے ہیں، بکرا کر سکتے ہیں، تو آپ ہمارے کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہوئی کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ گائے کی ہی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ جمعہ میں کیوں نہیں بولتے؟ آپ لوگ کیوں اپنے قوم کو نہیں سمجھاتے کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ کہ آپ کو ہماری اس تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ جب میٹنگوں میں بات رکھی جاتی ہے تو جواب کیا ہے ہمارا؟ سر ہمارے شرمندگی سے نیچے ہو جاتے. شریعت نے آپشن رکھا ہے کہ آپ بیل کاٹ سکتے ہیں، آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں. ارے بکرا ذبح کرنا یہ تو سب سے افضل سنت ہے. اللہ کے رسول نے 10 سال جو قربانیاں کی، آپ نے بکرے ذبح کیے، تو آپ وہ کر لیں. پورا اسلام لا کر، شریعت لا کر گائے میں رکھی جاتی ہے کہ جو گائے کرے گا وہی مسلمان ہے، ورنہ نہیں. یہ بالکل غلط ہے. تو یہ ہندوستان کے حالات ہیں، اس کے تناظر میں ہمیں سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آسان ہے، آسانی کے ساتھ ہمیں اپنی قربانیاں کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنا بھی اور اپنے برادران وطن کا جو غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ محلوں میں ہیں، اڑوس پڑوس میں ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے جذبات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم.